بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے ریکارڈ، لیکن یہ کل کی جو 22 دسمبر کو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی درخواست ضمانت پر سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے لیے، تو یہ چیف جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اس وقت، ان کی سربراہی میں سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی خان نے یہ اس میں حصہ لیا اس کارروائی کے اندر۔ اور یہ جو ہے وہ اس کارروائی کے اندر اس سبجیکٹ، یہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے۔ میں بیسیکلی فارن آفس اور جو ہے وہ اپنا دفتر خارجہ اور خارجی امور پر زیادہ جو ہے وہ لکھتی ہوں، اور اس کے بعد میرا بھی پالیٹکس آتا ہے، قومی پارلیمنٹ۔ تو ناظرین، اس کو میں بہت سالوں سے میری ایک کوریج ہے، بہت سالوں سے فارن آفس کے اوپر، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو سائفر ہوتا ہے، یہ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے، ایک ایسی ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ انتہائی حساس ہوتی ہے، اور وہ دفتر خارجہ پہ آتی ہے اور وہیں پر سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی کسی ملک میں بھی۔ ایون دین کہ افریقہ کے ملک بھی لے لیں، کہ کوئی بنانا اسٹیٹ کے اندر بھی جو دفتر خارجہ کے اندر اس طرح کی دستاویز یا معلومات جاتی ہے، وہ کبھی بھی اس کو ڈی کوڈ نہیں کیا جاتا اور اس کی معلومات کو باہر نہیں دیا جاتا۔ اور یہ کام جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوا، اس طرح ہوا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر جبکہ بہت زیادہ پرابلمس پیش آ رہے تھے، معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، تو ان کے جو وزراء تھے وہ مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے، اور خود عمران خان صاحب بھی، کہ وہ گورنمنٹ کو کس طرح سے اسٹرانگ کرے، کیونکہ گورنمنٹ جاتی ہوئی ان کے ساتھی ان کو چھوڑ رہے تھے۔ اس وقت شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ کے جو وفاقی وزیر تھے اس وقت، انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ اس حد تک ڈس آنیسٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے اتنی اہم دستاویزات کو، اتنی سینسٹیو دستاویز کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کر دیا، اور انہوں نے عمران خان کو بتایا، اور یہ بات جو ہے وہ پی ایم ہاؤس تک جا پہنچی، اور یہاں سے وہ ڈی کوڈ ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 28 کو ڈی کوڈ ہوئی اور 27 کو عمران خان نے جلسہ کیا اور اس میں کاغذ لہرا دیا، جبکہ یہ بات عمران خان کو پتہ تھی، اور عمران خان نے اگر سادہ کاغذ بھی لہرایا تو مجرم تو وہ ٹھہرے، انہیں تو اس بات کا پتہ چلا، اور انہوں نے اس بات کو اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اس اتنی سیکرٹ دستاویز کو اٹھا کر کے اپنے، جبکہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے، تو انہوں نے اس کو اپنی پولیٹیکل کیریئر کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے عوام کو گمراہ کیا، اور انہوں نے عوام کے اندر وہ ہائپ کریٹ کی، انہیں ایموشنل کیا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم رہوں، اور جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے یہاں سے میرا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کروایا گیا۔ اب یہ کر کے عوام کو گمراہ کیا انہوں نے، عمران خان نے۔ یہ غلطی کس کی تھی؟ وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، جنہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ بہت جو ہے وہ ناانصافی کی۔ اب یہاں سے جب بات یہ چلی ہے، تو اب یہ 22 دسمبر کو جب کورٹ کی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جو ہے وہ سابق ہمارے منسٹر شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو تھے، ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اس پر ہیئرنگ کرتے ہوئے جسٹس طارق مسعود کی قیادت میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس دیے، اور یہ ایک جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ یہ بہت حساس معلومات ہیں، اور یہ حساس معلومات کبھی شیئر نہیں کی جا سکتی، ان کا یہ ماننا تھا۔ لیکن اس موقع پر ناظرین، یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک دم سے جسٹس اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے اس بات پر یہ کہا کہ اصل جو ہے وہ یہ کہ ہم کس بنیاد پر عمران خان کو جو ہے وہ مجرم قرار دیں،
جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے وہ جیل میں رہیں، اس پر کیوں رہیں، یہ سائفر کیس پر. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ سابق پی ایم کے کیا جیل میں رکھنے سے یہ معاملہ سائفر کا حل ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر جرم ثابت ہی نہیں ہوتا اور وہ معصوم ہے. جسٹس اطہر من اللہ کے ان جملوں سے ہم عدالت کی کارروائی پر بات نہیں کر سکتے. جسٹس اطہر من اللہ کے ان جملوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے کسی طور بھی، بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے، اور پھر لوگوں کو بہت زیادہ جو ڈیٹیلز بھی کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتی کہ عمران خان کے اوپر بہت سارے کیس بنے ہوئے ہیں، کوئی یہ ایک کیس نہیں ہے سائفر کا. تو جو انہوں نے سوشل میڈیا نے یہ ہائپ کریٹ کر دی کہ عمران خان رہا ہو گئے، عمران خان آزاد ہو گئے، عمران خان کا یہ ہو گیا. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس کو لے کے، جسٹس صاحبان کے ریمارکس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر اس حد تک وہ چل گئی کہ معصوم عوام کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سادہ لوگ عوام کے اندر جو ہے ایک بے چینی اور ایک وہ اس طرح پیدا ہو گیا، اور وہ پھر وہ کنفیوژن کا شدید ترین کنفیوژن کا شکار ہو گئے. تو سوشل میڈیا نے یہ کام کیا اور میڈیا نے بھی یہ کام کیا. تو اس طرح کے ریمارکس سے جو ہے وہ کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ یہ ریمارکس بھی عمران خان کے بارے میں دے چکی ہے کہ عمران خان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. اس سے پہلے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان جب 9 مئی کا دل دوز واقعہ ہوا اور وہ اس ملک کی جو ہے وہ پوری شاہ رگ پر حملہ تھا، اس وقت انہوں نے ان کو عدالت نے ویلکم کہا اور انہیں گڈ لک کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے جائیں، چائے پئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں اور صبح مقدمے پر آئیں اور آپ کوئی مسئلہ نہیں اور آپ رہا ہیں. تو یہ ہمارا عدالت یہ سب کچھ ایپیسوڈ چلا چکی ہے. اب جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سینسٹیو انفارمیشن کو جب عوام کے اندر لہرا کر آپ یہ اپنا کیریئر، اپنا پولیٹیکل کیریئر کھیلتے ہیں، اور اپنے ایک کارڈ وزیر خارجہ نے آپ کو دیا کھیلنے کے لیے، اس طرح کے حربے استعمال کرنے سے، اس طرح کے اوچھے کنڈے استعمال کرنے سے ہمارے ملک کے اندر کی نہ صرف شدید ترین بدنامی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے عوام کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، ہمارے ملک کے سسٹم کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے پڑوس ملک بالخصوص بھارت وغیرہ بہت ہنستے ہیں ان چیزوں پر، اور وہ اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں، اس طرح کے کہ جو بہت زیادہ پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بن جاتے ہیں. اور سائفر کے لیک ہونے سے اس کی جو ڈی کوڈ ہوا، یہ جو چیز ہے یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جہاں سے سائفر آیا اور جہاں پر لیک ہوا، ان دونوں کے ممالک کے تعلقات ڈیفینیٹلی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ اگر کسی کو فائدہ کسی ملک کو نہیں پہنچا اس سے، تو پھر یہ کوئی کیس نہیں بنتا، تو لہٰذا اس کو ختم کیا جائے اور 10,000 کے ضمانتی مچلکے لے کر ان کی ضمانتیں منظور کر لی جائیں. ناظرین، یہ ایک وقتی کارروائی تھی جس کے آگے بہت سارے پہلو اس کارروائی کے چل رہے ہیں کورٹ کے اندر، لیکن اس سے جو میڈیا نے مطلب لیا اور جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چلیں، انہوں نے عوام کے اندر اور ہمارے بیرون ملک جو ہے وہ بہت غلط میسیج دیے کہ عمران خان رہا ہو گئے، عمران خان جو ہے وہ اب الیکشن لڑیں گے، عمران خان آنے والے وزیر اعظم ہوں گے، اور ہزار طرح کی بحث جو کہ نہیں چھڑنی چاہیے تھی وہ چھڑ گئی چیف جسٹس صاحبان کے ان ریمارکس کی وجہ سے. تو ناظرین، یہ جو سائفر ہے اس کو ہم ہلکا بالکل بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کی انسٹیٹیوشن کا، ہمارے ملک کی قانون کا، آئین کا، ہماری عدلیہ کا اور ہماری بالغ نظری کا ہم کتنے زیادہ ذہنی طور پر بلوغت رکھتے ہیں ان معاملات کے اندر، اور کس حد تک ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو نبھا سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کو دفتر خارجہ میں بٹھا سکتے ہیں. اگر یہ سائفر ڈکلیئر نہیں ہوتا، جس طرح کہ لوگوں نے کہا کہ اب سائفر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، سوشل میڈیا نے کہا، کیونکہ ججز صاحبان کے بیانات سے لگتا ہے کہ سائفر اب کوئی خطرہ نہیں رہا
اور سائفر کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. دس از موسٹ کنڈیمنیبل، اس لیے کہ ابھی یہ بات اب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ چیزیں کنفیوز ہو کر کے غلط مطلب لیا جاتا ہے ان چیزوں کا. اس لیے کہ آپ جو ہے وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے ایسی چیزیں چلتی ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ یہ سلسلہ جتنی جلدی اس کے بند کرنا ہوگا کہ ہمارے دوسرے ملکوں میں ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. کل کو ہمارے اوپر کون سا ملک اعتبار کرے گا؟ ہم نے دفتر خارجہ کس لوگوں کے حوالے کیا؟ شاہ محمود قریشی جیسے لوگوں کے حوالے کیا، جنہوں نے وہاں آئی ہوئی انتہائی سیکرٹ چیز وہ کر دی. ہم وزیر اعظم کیسے لوگوں کو بناتے ہیں جو ہجوم کے اندر، ماسز کے اندر وہ لہرا کر ان کی ہمدردیاں، سمپتھیز حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نہیں چاہتا. اور ایک ملک کو ہم اس حد تک اس سائفر سے پردہ اٹھا کر، سائفر جو ہے وہ ڈکلیئر ڈیفینیٹلی ہوگا، اور اگر سائفر ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان جو ہے وہ کسی طور بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے. لیکن اگر ڈکلیئر نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی ہمیں اپنے ریمارکس دینے میں اور ہمیں ہر چیز کے اس میں ڈیٹیل دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. جس چیز سے کا اثر ہمارے دشمن ممالک فائدہ اٹھائیں اور ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کو جو ہے وہ لے کر کے ہمارے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں اور ہماری اہلیت پر سوالیہ نشان اٹھنے شروع ہو جائیں، ہمارے دفتر خارجہ کے اوپر، ہماری فورن پالیسی کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو جائیں اور ہماری کانفیڈینشیل چیزوں کے بارے میں سوال اٹھنے شروع ہو جائیں. اس کو ہم اتنا ایزی کیسے لے سکتے ہیں؟ اٹ کانٹ بی پاسبل، آئی تھنک سو. اینڈ یو نو کہ یہ آگے چل کر کے یہ بہت سیریس چیز ثابت ہوگی، اور میرے خیال میں یہاں پر بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے دونوں جانب سے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد مسکین، بیوہ، یتیم، بے روزگار کسی کا بھی بھوکے کا اپنے ارد گرد خیال رکھیے گا. اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.